السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں اریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل اریشان ناولز پہ۔ اور آج پھر میرے ساتھ ہو گیا وہی جو کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو آج میرے گلے میں درد ہے، اور گلے میں درد ہے کیونکہ میں نے میٹھا بہت زیادہ کھایا ہے۔ میں میٹھی چیزیں بہت زیادہ پسند کرتی ہوں، سب کو ہی پتہ ہے کہ میں میٹھے کی شوقین ہوں۔ تو بس وہ میٹھا میرے گلے پر گیا تو زیادہ کھانے کی وجہ سے اب میں گلا پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہوں۔ اور اس کا حل یہ ہے کہ اس کا حل یہ ہے کہ میں میٹھا کھانا بالکل اوائڈ کر دوں، بالکل چھوڑ دوں۔ تو میں کوشش کر رہی ہوں چھوڑنے کی، لیکن پھر بھی میرے گلے سے لے کر پیچھے کان تک بہت شدید قسم کا درد ہو رہا ہے۔ تو پھر آج تو میں آپ ہی کے منتیں کر رہی تھی، آپ ہی ریکارڈ کر دو۔ تو اس نے کہا نہیں، میں نہیں کرنا ہے تو کرو، نہیں کرنا تو چھٹی مار لو۔ تو میں کہا نہیں، میں نے ماضی مکانا ہے تو آج چھٹی نہیں مار سکتی۔ تو جتنا جلدی ہمارا ماضی ختم ہوگا تبھی سٹوری آگے بڑھے گی، پھر کلائمیکس کی طرف جائیں گے۔ تو ماضی ختم کرنا بڑا ضروری ہے۔ تو لیٹس سٹارٹ آج کی ایپیسوڈ۔ مرم کائزان، قسط نمبر 119، تحریر اریج شاہ۔ یہ تو بلی ہے۔ صبح رسل اٹھا تو اس کے بیڈ پر ایک اور وجود بھی تھا۔ غور سے دیکھ، اس کے اندر بلی نہیں ہے، چیتے کا بچہ ہے۔ کائزان نے کچن سے انڈا پھینٹتے ہوئے آواز لگائی تھی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، یہ یہاں پر کیوں ہے؟ وہ پریشانی سے کچن میں آتا اس سے پوچھنے لگا تو دیکھا کچن صاف ستھرا ہے۔ یقیناً ساری رات اس کے دوست نے جھاگ کر اسے صاف کیا تھا۔ مطلب یہ کہ وہ میرا بیٹا ہے اور تجھے اس کا خیال رکھنا ہے۔ پیارا ہے نا، معصوم سا، بالکل میری طرح۔ وہ فیڈر میں دودھ ڈالتے ہوئے اسے بتا رہا تھا۔ ابے چیتے کا بچہ معصوم نہیں ہوتا، اور یہ یہاں کیسے آیا؟ تو لے کر آیا ہے نا اسے۔ ابے اگر تجھے کوئی جانور پالنا ہی تھا تو کتے کا بچہ پالتا، بلی کا بچہ پالتا، تو چیتے کا بچہ اٹھا لایا ہے۔ رسل تو حیران تھا، جبکہ کائزان اسے اگنور کرتے ہوئے واپس کمرے میں آیا اور فیڈر لا کر ڈبلیو کے منہ میں ڈال دیا۔ سن، آج کے بعد نا اسے چیتے کا بچہ نہیں کہنا۔ میں نے اس کا نام رکھا ہے ڈبلیو، اور اب سے یہ میرا بچہ ہے۔ میں اسے پالوں گا، اپنے پاس رکھوں گا، کیونکہ میں نے اس کی مرتی ماں سے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں گا ان انسان نما جانوروں سے، اور انشاءاللہ میں اس کی حفاظت ضرور کروں گا۔ یہ ہماری فیملی کا حصہ ہے جو اب سے ہمارے ساتھ رہے گا۔ مزید میں تجھے کوئی ایکسپلیشن نہیں دینا چاہتا۔ بریڈ اور انڈا لے کر آیا ہوں، اٹھ کر کھا لے۔ پیسے کدھر سے آئے تیرے پاس؟ تو خالی تھا نا؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ وہ پڑوس میں جو آنٹی ہے نا، پتہ ہے تجھے ان کا گارڈن خراب ہو گیا تھا، میں نے ان کا گارڈن ٹھیک کر دیا، تو انہوں نے بدلے میں مجھے پیسے دیے۔ آدھے میں نے خرچ کر دیے اور آدھے پیسوں سے میں 2 مرغیاں خریدی ہیں۔ واو، مطلب رات کو ہم مرغی روسٹ کر کے کھائیں گے؟ رسل تو خوش ہو گیا۔ اب بے عقل کے اندھے، وہ مرغیاں انڈے دیں گی، ہم انڈے بیچیں گے اور پیسے کمائیں گے۔ ہم غلط کام کرتے ہیں لیکن حرام نہیں کھائیں گے۔ مت بھول کہ میں نے اپنے باپ کو اسی وجہ سے چھوڑا ہے کہ وہ مجھے حرام کھلاتا تھا۔ اگر میں نے حرام ہی کھانا ہے تو پھر میں اس کو چھوڑتا ہی کیوں؟ وہ جو آنٹی ہے نا، انہیں میرا کام بہت زیادہ پسند آیا ہے، اور انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ اگر میں ان کے گھر کی دوسری دیوار کو ٹھیک کر دیتا ہوں تو وہ مجھے 6 مرغیاں دیں گی۔ کیوں کہ وہ مرغیاں پال نہیں پا رہی۔ وہ بڑے مزے سے بتاتا واپس کچن میں آ گیا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا ہم جانور اور پرندے پالیں گے؟ وہ اس سے پیسے کما کر تو یہاں کا گینگسٹر بن کر اپنے باپ کو
غلط کاموں سے روکے گا۔ وہ حیران تھا، اس کے پیچھے آتا، کبھی ادھر تو کبھی ادھر جا رہا تھا۔ نہیں، ان حرام کاموں پر تو حرام پیسہ لگے گا۔ اس نے اپنی جیب سے نوٹوں کی چند گڈیاں نکال کر بیڈ پر اچھالی تھی، جبکہ اتنے سارے پیسے ایک ساتھ دیکھ کر رسل حیران رہ گیا تھا۔ یہ سارے پیسے کدھر سے آئے؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگا۔ وارث کو انصاف مل گیا رسل، میں نے ایک ایک کو مار دیا۔ وہ تو دیکھ، میرا یہ غلط کام نہیں ہے، کیونکہ اگر میں کچھ غلط کرتا تو مجھے تحفے میں ڈبلیو ملتا۔ چل، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ صبح کا ناشتہ میں نے بنایا ہے، شام کا کھانا تو بنائے گا۔ اور دن کا کھانا؟ رسل نے پوچھا۔ ابھی اتنے پیسے نہیں ہیں کہ تجھے دن کا کھانا کھلا کر عیاشیاں کرواؤں۔ جا کے کام کر اور دن کے لیے پیسے کما کر لا، پھر کھانا ملے گا۔ نہیں، میں 2 ٹائم گزارا کر لوں گا۔ یہ کتنا فضول قسم کا انڈا بنایا ہے تو نے۔ اس میں تھوڑا ٹماٹر ڈالتا، تھوڑا سا پیاز ڈالتا۔ خیر کوئی نہ، میں کھا لوں گا۔ یہی اس کے گھورنے پر رسل نے صبر و شکر سے وہی کھانا شروع کر دیا تھا جو اسے نصیب ہوا تھا۔ یہ ڈبلیو کا کیا مطلب ہے؟ رسل نے کھانا کھاتے ہوئے پوچھا۔ الفابیٹ ہے، اس کا مطلب ہونا ضروری تھوڑی ہے۔ مجھے پسند ہے ABC میں سب سے زیادہ ڈبلیو، اسی لیے ڈبلیو کا نام ڈبلیو ہے۔ ہر چیز میں ریزن ہونا ضروری تو نہیں ہوتا، ہے نا ڈبلیو؟ وہ ڈبلیو کے پیٹھ سے ہلاتے ہوئے پوچھنے لگا تو وہ اس کے ہاتھ کے ساتھ اوپر کو اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ تھوڑے سے وقت میں اس کے ساتھ مانوس ہو گیا تھا۔ وقت اپنی رفتار سے گزر رہا تھا۔ آئے دن وہ کسی نہ کسی کے اوپر ٹوٹنے والی مصیبت کی تفصیل جانتے اور پھر وقت اپنی رفتار سے گزر رہا تھا۔ آئے دن وہ کسی نہ کسی کے اوپر ٹوٹنے والی مصیبت کی تفصیل جانتے اور پھر اسے اپنے انداز میں ختم کرتے۔ یہ سارا قصہ کہیں نہ کہیں وحاج تک پہنچ چکا تھا، کیونکہ قائصان یہ سب کچھ چھپ چھپا کر نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ واضح طور پر اپنا نام بتاتا تھا کہ میں ہوں قائصان کاظمی، جسے تم لوگوں کا ظلم و ستم روکنے کے لیے اور لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور قائصان کاظمی کے رہتے ہوئے تم کسی پر بے بنیاد ظلم نہیں کر پاؤ گے۔ یہ ساری باتیں وحاج کے کانوں میں پڑ چکی تھیں۔ مصر میں اٹھنے والا 21 سالہ نیا گینگسٹر جو رفتہ رفتہ اپنا خوف اور دہشت ان لوگوں میں بڑھ رہا تھا جن کے ساتھ وحاج ایک لمبے وقت سے کام کر رہا تھا، اور کہیں نہ کہیں لوگوں کو یہ بھی خبر ہو رہی تھی کہ اس گینگسٹر کا تعلق وحاج سے ہے، جس کے لیے وحاج کو آئے دن دھمکیاں بھی ملنے لگی تھی۔ وہ کھلے عام دھمکی دے رہا تھا اور پھر اپنے بتائے وقت پر آ کر وہ کسی کو بھی ختم کر دیتا تھا۔ عجیب کہانی تھی اس کی۔ مصر کے گینگسٹر جانتے تک نہیں تھے کہ وحاج قائصان کاظمی کی کتاب میں ان کا نمبر کب آ رہا ہے۔ وہ 6 مہینے گزر چکے تھے اور ان 6 مہینوں میں وہ 13 بڑے گینگسٹرز کے ساتھ ساتھ نہ جانے کتنے چھوٹے موٹے چمچوں کو موت کے گھاٹ اتار چکا تھا۔ ڈبلیو، اس طرف مت جانا، یہیں پر کھیل کر واپس آ جاؤ، اور دیکھو اگر کوئی بھی انسان نظر آیا تو فوراً سے واپس آ جانا، کسی کو ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے، چل جا۔
وہ ایک بڑے سے جنگل کی طرف آیا تھا ڈبلیو کو گھمانے کے لیے۔ کافی وقت ہو گیا تھا ڈبلیو گھر سے باہر نہیں نکلا تھا، اور آج کل تو ویسے بھی اسے باہر نہیں نکال پا رہا تھا، کیونکہ ان دنوں ڈبلیو کا سائز بڑا ہوتا جا رہا تھا، اور ایسے میں لوگ ڈبلیو سے خوفزدہ ہونے لگے تھے، اور پھر وہ بھی بے وجہ، کیونکہ ڈبلیو کسی کو کچھ بھی نہیں کہتا تھا۔ میں تجھے بول رہا ہوں، اسے اکیلے مت بھیج۔ دیکھنا تھوڑا سا آگے جا کر کسی کی چیخیں سنائی دینا شروع ہو جائیں گی۔ اس جنگل میں بھی کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوگا۔ وہ اس کے ساتھ ہی ایک جگہ پر آ کر بیٹھتے ہوئے کہنے لگا، جبکہ دھیان سامنے سمندر میں بہتی لاش کی طرف گیا تھا۔ کائسان، وہ دیکھ، لاش! اس نے کائسان کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ وہ دونوں اگلے ہی لمحے اپنی شرٹس اتارتے اس دریا میں چھلانگ لگا گئے تھے۔ ڈبلیو جو آگے کی طرف جا رہا تھا، واپس پیچھے ان کے پاس آ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اس 16-17 سالہ لڑکے کو باہر گھسیٹ لائے تھے، جس نے شاید خودکشی کرنا چاہی تھی۔ اس کے پیٹ پر وزن ڈال، پانی اندر چلا گیا ہے، سانسیں آ رہی ہیں، یہ زندہ ہے۔ ابھی کائسان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ رسل فوراً ہی اس کی بات کو مانتے ہوئے اس لڑکے کے اندر سے پانی نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کھانسنے لگا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ کیا کیا ہے تم نے؟ یہ کیا حرکت ہے؟ کیا مرنا چاہتے تھے؟ اگر تیرنا نہیں آتا تو دریا میں کودنے کی کیا تک بنتی ہے؟ وہ دونوں اس سے سوال کرنے لگے، جبکہ وہ حیرانگی سے انہیں دیکھنے لگا تھا۔ تو نہ بچاتے مجھے، کیوں بچایا؟ یہ احسان کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ ڈبلیو سے ذرا سا ڈر کر پیچھے ہٹتے ہوئے غصے سے ان سے کہنے لگا، اچھا، تو مرنے کا شوق تھا؟ کوئی بات نہیں، تمہاری یہ خواہش ہمارا ڈبلیو پورا کر دے گا۔ رسل اسے ڈبلیو سے خوفزدہ ہوتے دیکھ مزے سے بولا تھا، عجیب آدمی تھا، مرنا چاہتا تھا اور مرنے سے ڈرتا بھی تھا۔ پلیز اپنے اس جانور کو مجھ سے دور کرو، مجھے خوف آ رہا ہے اس سے۔ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے بولا تو وہ دونوں ہنس دیے۔ یار، تم تو ایسے ڈر رہے ہو جیسے تمہیں زندگی سے بڑا پیار ہو۔ مرنا ہی تو چاہتے تھے، ہمارے ڈبلیو کی خوراک بن جاؤ، اس کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ ویسے کیوں مرنا چاہ رہے تھے تم؟ بتانا چاہو گے ہمیں؟ کائسان نے اسے سائیڈ پر پتھر پر بٹھاتے ہوئے پوچھا تھا۔ میری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں لوزر ہوں، بلکہ بہت بڑا لوزر ہوں۔ میں اپنی زندگی میں کچھ بھی نہیں کر پایا۔ میرے ماں باپ نے محبت کی شادی کی تھی، لیکن شادی کے 6-7 مہینے کے بعد ہی انہیں احساس ہو گیا کہ ان کی محبت ختم ہو چکی ہے۔ بس پھر کیا، آئے دن لڑائی جھگڑے، اور اسی دوران میں پیدا ہو گیا۔ تو میرے ماں باپ دونوں کو ہی مجھ سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ میں 1.5 مہینے کا تھا جب دونوں نے طلاق لے لی، اور پھر مجھے دونوں ہی رکھنے کو تیار نہیں تھے، اسی لیے مجھے ایک ہاسٹل میں روانہ کر دیا، جہاں گورنمنٹ نے میرا خرچہ تو اٹھا لیا، لیکن میرے اندر جینے کی خواہش پیدا نہ کر سکے۔ میں ہر چیز میں لوزر ہوں۔ میں اتنا بڑا لوزر ہوں کہ ہر کوئی مجھے لوزر کہتا ہے۔ میری گرل فرینڈ تک مجھے چھوڑ کر چلی گئی میرے لوزر ہونے کی وجہ سے۔
اس کی آخری بات پر ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ مطلب 16-17 سال کی عمر میں اس کی گرل فرینڈ تھی اور وہ دونوں 21 اور 24 سال کی عمر میں 100% سنگل تھے۔ اپنی گرل فرینڈ سے بہت پیار کرتے تھے؟ رسل نے ایموشنل انداز میں پوچھا۔ پہلی دونوں والی سے تو سچی محبت تھی، یہ تیسری والی دھوکہ دے گئی مجھے۔ خیر میں مزید اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ تم لوگ کون ہو اور اس جنگل میں کیا کر رہے ہو؟ یہ جانور کیا تم لوگوں کا پیٹ ہے؟ ویسے میرا نام رفیل ہے اور میں ایک بہت بڑا لوزر ہوں، اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے ان دونوں کو بتایا تھا۔ میرا نام رسل ہے اور قائزان کاظمی کا نام تو تم نے سنا ہی ہوگا۔ آج کل کے ہر اخبار میں یہ نام تو ہیڈ لائن میں ہوتا ہے۔ اس نے فخریہ انداز میں قائزان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ ڈونٹ ٹیل می کہ وہ نیک ترین انسان تم ہو۔ اس نے ذرا خوفزدہ ہوتے ہوئے فوراً ہی وہاں سے اٹھنا چاہا تھا۔ اب تم بیکار میں ہی اسے سر پر چڑھانے کی کوشش کر رہے ہو۔ وہ میں ہی ہوں۔ نیک ترین انسان ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اور بھی خوبیاں ہیں، جیسے ہینڈسم، ڈیشنگ، چارمنگ پرسنالٹی۔ اور قتل کتنے کیے ہیں وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ اگلی والی لسٹ کا تو پتہ نہیں، میرے خیال میں اب بھی 73 ہو چکے ہیں، رائٹ؟ اس نے قائزان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے ذرا سا ہاں میں سر ہلایا تھا، جبکہ رفیل اگلے ہی لمحے زمین پر گر کر بے ہوش ہو چکا تھا۔ اچھا، اسے کیا ہو گیا؟ ابھی تو چنگا بھلا تھا۔ رسل نے حیرانگی سے اسے دیکھا، جبکہ وہ کندھے اچکاتا اسے ساتھ لانے کا اشارہ کرتے ہوئے خود باہر نکل گیا تھا۔ اسے ہوش آیا تو اس کے بیڈ پر آرام سے اس کے ساتھ ڈبلیو لیٹا ہوا تھا۔ اس نے اگلے ہی لمحے چھلانگ لگا کر بیڈ سے نیچے آتے ہوئے باہر کی طرف دوڑ لگائی۔ زیادہ اچھل کود کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے ہاتھ پر کافی زیادہ چوٹ لگی ہے۔ یار، خودکشی کرنے سے پہلے بندہ دھیان تو رکھتا ہے کہ ہاتھ پیر نہ ٹوٹے، کیونکہ زندگی تو اللہ پاک کی مرضی سے بچ ہی جاتی ہے، لیکن اللہ پاک نا تھوڑی سی سزا بھی دے دیتے ہیں ساتھ میں، ناشکری کی۔ باہر آ جاؤ، کھانا تیار ہے، میں نے کمال کے آلو بنائے ہیں۔ قائزان کو میرے ہاتھ کے آلو بہت زیادہ پسند ہیں۔ تم لوگ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ وہ پریشان سا اس سے پوچھ رہا تھا۔ تو کیا وہیں پر چھوڑ دیتے؟ ایک 17 سال کا پاگل لڑکا جو زندگی کو مذاق بنا کر خودکشی کرنے نکل گیا ہے، صرف چند پل کے اس احساس کے لیے کہ وہ لوزر ہے۔ کم آن، زندگی میں بہت موقع ملیں گے خود کو زیرو سے ہیرو ثابت کرنے کے، اور اب قائزان کے سامنے کوئی فضول بات مت کرنا، تمہاری سوچ سے زیادہ خطرناک بندہ ہے۔ یہ زندگی تمہاری اسی نے بچائی ہے، تو اب یہ اس کی امانت ہے۔ خبردار جو تم نے اسے ختم کرنے کی کوشش کی، اگر مرنا ہی ہوا تو قائزان پہ مرنا، کیونکہ قائزان نے تمہیں اپنی ٹیم میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ابھی سے تم قائزان کی ٹیم میں شامل ہو چکے ہو۔ قائزان کے بارے میں تمہیں میں کچھ نہیں بتاؤں گا، سوائے اس کے کہ وہ دنیا کے لیے ایک عام انسان ہے اور وہ ایک عام زندگی گزارتا ہے، اور ہر عام انسان کی طرح اپنی زندگی میں ہر اس چیز کی خواہش رکھتا ہے جو ایک عام انسان چاہتا ہے، لیکن وہ خاص ہے کیونکہ وہ ہر اس انسان کی ذمہ داری لے چکا ہے جس پر ظلم ہوا ہے۔ وہ ہر اس انسان کی مدد کرتا ہے جو لوگوں کے ظلموں کے پیٹ چڑھے ہیں۔ اپنی پہنچ میں موجود ہر انسان کو وہ انصاف دلانے کا ذمہ لے چکا ہے۔
تمہارے پاس زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے نا، تو تم ایک لوزر ہو، تو آؤ، کائزان نے تمہیں زیرو سے ہیرو بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ اسے باہر آنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ پہلے تو خاموشی سے سر جھکائے اسے سنتا رہا۔ پھر اس سے پہلے کائزان کمرے سے باہر نکل گیا کیونکہ ڈبلیو نے اس کے اوپر چھلانگ لگائی تھی اور اس حملے کے لیے وہ تیار نہیں تھا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی پہلی ایپیسوڈ۔ اس کے بعد میں دوسری ایپیسوڈ ریکارڈ کروں گی۔ آئی نو لیٹ ہو گیا ہے آج، کیا کروں یار، میرے کانوں کے ساتھ گلے میں بہت درد ہے، پتہ نہیں یہ اب درد کب صبح تک جائے گا یا نہیں جائے گا، آپ دعا کرو کہ چلا جائے۔ میں نے دوائیاں تو کھا لی ہیں لیکن مجھے سچی میں بہت ابھی بھی درد ہو رہا ہے۔ میں نے قسم کھا لی کہ آج سے بعد میں میٹھا چیزیں کھانا چھوڑ دوں گی، بس مجھے آرام آ جائے۔ یار پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ پنگے ہوتے ہی رہتے ہیں، لائف ہی پنگا بنی ہوئی ہے۔ تو آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے کہ ٹھیک ہو جائے، اور باقی آپ کی رائٹر کے مڈز آ رہے ہیں تو اس دوران ہو سکتا ہے سنگل ایپیسوڈ آئے گی انشاءاللہ۔ تو ہم ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔